والدین کی زندگی میں بھی ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور اگر فوت ہو جائیں پھر تو وہ اور زیادہ دعاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور وہ یہ کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت کی، مغفرت کی، ہدایت کی، اصلاح کی، ان کے کاموں کے آسان ہونے کی اور حسن خاتمہ کی جب وہ زندہ ہوں. والدین کی زندگی میں بھی ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں. مثلاً اگر آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے تو کوئی عمارت ان کے نام پہ بنا کے وقف کر سکتے ہیں، مساجد کی تعمیر ہو سکتی ہے، کوئی کنواں ہو سکتا ہے، کوئی مصحف خرید کے دیے جا سکتے ہیں. اسی طرح خیر اور علم کی نشر و اشاعت کے کاموں میں والدین کی طرف سے خرچ کرنا چاہیے، یعنی صدقہ جاریہ کے کاموں میں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ فوت ہو چکے ہوں. لیکن ان کی تعظیم اور توقیر میں مبالغہ نہ کریں. ان کی تعظیم اور توقیر اس طریقے پر کریں کہ ان سے محبت کا اظہار کریں، ان کے سر کو چومیں، ہاتھوں کو چومیں، ان کے سامنے عاجزی اختیار کریں، لیکن ان کو سجدہ کرنا جائز نہیں. پھر والدین کی تعریف کریں، ان کا احسان مانیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا، ان کو یاد دلائیں، وہ جب میں چھوٹی تھی آپ نے مجھے یہ دیا تھا، جب میری شادی ہوئی تو آپ نے یہ کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. تاکہ مثلاً اگر آپ اپنے والدین پہ احسان کر رہے ہیں یا وہ آپ کے پاس رہ رہے ہیں تو وہ بوجھ نہ سمجھے، آپ بھی بوجھ نہ سمجھے، اور ان کے دلوں میں بھی یہ بوجھ نہ ہو کہ ہم اولاد کے گھر رہ رہے ہیں. تو اس صورت میں آپ وقتاً فوقتاً ان کے احسان یاد کرائیں تاکہ ان کو وہ رہنا آسان لگے، کیونکہ والدین کو کبھی بھی اولاد کے گھر رہنا آسان نہیں لگتا. وہ ہمیشہ اپنے ہی گھر رہنا چاہتے ہیں، لیکن بعض مجبوریوں میں ان کو رہنا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں ان کو محسوس ہی نہ ہونے دیں کہ آپ ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ انہیں یہ محسوس کرائیں کہ وہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں آپ کو نیکی کا موقع دے کر. اور اس میں یہ ہے کہ خاص طور پر اگر ان کی تعریف کریں اور بڑھاپے میں ان کی جو اچھی عادتیں ہیں ان کا ذکر کریں، ان کی عبادت کی تعریف کریں، تو یہ چیزیں ان کے دلوں میں خوشی پیدا کریں گی. پھر ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، خود سمجھیں، نہ کہ انہیں بار بار آوازیں دینی پڑیں. پھر ان سے مشورے لیتے رہیں، چاہے وہ مشورے اتنے صائب نہ بھی ہوں، لیکن ان کو شریک مشورہ رکھنے سے انہیں یہ فیل ہوگا کہ میں بھی اس گھر کا بندہ ہوں. ورنہ جب ہم ان کو بالکل ایک طرف کر دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایلین سمجھنے لگتے ہیں. پھر یہ کہ ان کی باتوں کو اہمیت دیں، جب وہ بات کر رہے ہیں تو سر ہلائیں، مسکرا کے بات کریں، ان کے ساتھ اتفاق کریں. بعض اوقات ان کی باتیں نامعقول بھی ہو سکتی ہیں، انسان ہے وہ بھی، لیکن ان کو یہ نہ کہے کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی بات سمجھانی بھی ہو ان کو تو پیار سے سمجھا دیں. ایسے کام کریں کہ جس سے ان کے دل سے دعائیں نکلے آپ کے لیے. ان کو رلانے سے باز رہیں. ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے کو آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا واپس جاؤ، جیسے انہیں رلایا ہے ویسے ہی انہیں ہنساؤ.